میرے نبی نے حضرت عمر سے کہا تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا اویس، وہ رنگ کا ہوگا کالا، قد کا ہوگا چھوٹا، اور قبیلہ ہوگا قرن. جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا، تو بھی اور علی بھی. کہ وہ کس لیے؟ کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام حاصل کیا ہے جب ہاتھ اٹھاتا اللہ ہاتھ رد نہیں کرتا. عمر علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں سکھانا تھا. اس عمر کے زمانے میں ان کو پتا چلا کہ اویس آ گئے ہیں، ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے میدان عرفات میں، نفل پڑھ رہے تھے. یہ ان کے پاس بیٹھ گئے، انہوں نے دیکھا دو آدمی آ گئے، انہیں سلام پھیرا. حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہ مزدور ہوں. کا نام کیا ہے؟ کہ اللہ کا بندہ. کہ ارے بھائی اپنا نام بتا جو تیری ماں نے رکھا ہے. کہ تم کون ہو؟ وہ پہلی دفعہ آئے تھے. تو حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین عمر ہیں، میں علی ہوں. پھر وہ ایسے ہٹ. کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا. حضرت عمر نے کہا ہمارے لیے دعا کر. وہ رونے لگے میں آپ کے لیے دعا کروں گا. کہا تو کر، کہ میرے نبی مجھے کہہ کر گئے تھے عمر عمر عمر، علی علی علی. کہ اویس سے دعا کروانا کیوں؟ کہ ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پایا ہے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ واپس خالی نہیں آتے. پھر ایک اور حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت کو چلیں گے اور اویس بھی چلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی چلے جاؤ، اویس رک جائے. تو اویس کرنی کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا؟ تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو. وہ پیچھے دیکھیں گے، جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے. اللہ فرمائیں گے تیری ماں کی خدمت، جہاد نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، علم نہیں، ذکر نہیں، تبلیغ نہیں، تیری ماں کی خدمت. آج اس کا صلہ دیتا ہوں. یہ دوزخ والے کھڑے ہیں، جدھر جدھر تو اشارہ کرے گا تیری طفیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا. اویس. اور یہ اویس کے ساتھ بشارت نہیں، جو ماؤں کو راضی کر کے مریں گے ان کے لیے یہی مقام ہے. اسپیچ آف MTJ. اگر آپ اسلامی بیانات سنتے رہنا چاہتے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آن کریں. دین کی روشنی کو مزید پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں. چینل سبسکرائب کریں، اسلام کی روشنی کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں، نیکی کی دعوت کو آگے بڑھائیں. الحمد للہ الذی یفعل ما یشاء وما لم یشاء لم یکن. اعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. میرے عزیز و محترم بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، آپ نے مجھے 43 سال پیچھے پہنچا دیا. 82 میں 1982 میں پہلی دفعہ اولڈم آیا تھا جماعت میں. ہماری ایک چلے کی جماعت تھی. تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی.
اس میں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی اور سارا دن لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کے بعد 50 سے زیادہ لوگ نہیں تھے، اور آج میں ایک سمندر دیکھ رہا ہوں، بچیاں بھی ہیں، بڑی عمر کی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں۔ میرے رب کی قدرت ہے۔ میں نے جب میڈیکل چھوڑا اور میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میں مولوی بنوں گا، تو ہم ایک قدیم ذمہ دار خاندان ہیں، اس میں جاگیردارانہ ذہن تکبر سے بھرا ہوا۔ تو میرے والد اتنے ناراض ہوئے، تینوں میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھایا ہے، تو مولوی بننا ہے، تو مولوی بن کے کرنا کیے، تینوں کیا پوچھنا ہے؟ سمجھے ہیں پنجابی؟ میں نے تمہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا ہے، اور اب چھج کا تو مطلب پاکستانی سمجھیں گے، ہندوستانی تو نہیں سمجھیں گے۔ میں چھج پیسیاں دا تیرے اتے ویٹیا۔ چھج ایک برتن ہوتا ہے اتنا بڑا، تو اس میں گندم کو دال کو ڈال کے اس طرح اچھالتے ہیں اور اس میں سے پتھر نکالتے ہیں، تو وہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو جب کسی کو زیادہ کوئی چیز دینی ہو تو پھر یہ کہتے ہیں میں تینوں چھج دیتا ہے۔ تو میرے والد کہنے لگے میں تیرے اتنے چھج پیسے دا ویٹیا ہے، ہوں تو ملا بننا ہے، تینوں کیا پوچھنا ہے؟ تو مولوی بن کے کرنا کیے۔ آج اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو دیکھتا کہ مولوی بن کے اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ میں ڈاکٹر ہوتا تو اب مجھے جانتے بھی نہ ہوتے۔ میرا چھوٹا بھائی بہت اعلیٰ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے لاہور میں، پر صرف اس کو مریض ہی جانتے ہیں۔ تو اس وقت مریضوں کی دوستی ہوتی ہے ڈاکٹروں کے ساتھ، اور تو کوئی جاتا نہیں۔ تو میرا بھائی مجھ سے 3 سال چھوٹا ہے، تو وہ اس وقت مجھے کہتا بھائی تو گورنمنٹ کالج پڑھنا ہوں، اسیاں دیا سے ساڈا بھائی گورنمنٹ کالج لاہور پڑھدا ہے، ہوں میں کیویں آکھاں کہ مولوی بندا پیا تے مدرسے پڑھدا ہے، میرے منہ تے نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ سب پردہ غیب میں تھا جو میرے اللہ نے چھپایا ہوا تھا، اور میں تقریباً ہر جگہ ہی بات کی ہے۔ آخر ایک دن 23 نومبر 1972 جمعرات کا دن تھا، میرے والد باہر سے اندر آئے، میں ناشتہ کر رہا تھا، تو ان کے ہمارے یہاں وہ کھلا چولا کرتا ہوتا ہے، اور اس وقت چادر باندھتے تھے، شلوار کا رواج نہیں تھا، یہ 70s کی بات ہے۔ پگڑی کھول کے انہوں نے یہاں رکھی ہوئی تھی، تو مجھے ایسے دیکھا اور کہنے لگے یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ اور میری عمر کیا تھی؟ 18 سال۔ بچے میں ذمہ دارہ ماحول میں چوں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی باپ کے سامنے۔ تو میرا نوالا میرے ہاتھ سے گر گیا، ناشتہ کر رہا تھا، اور ساتھ ہی میرے خاموش آنسو فریادی بن کر باہر نکل آئے۔ پھر دوبارہ انہوں نے کہا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ اتنی ان کی بات میں دہشت ہوتی تھی، سارا گاؤں ان سے کانپتا تھا، ہماری بھی ٹانگیں کانپتی تھی۔ تو مجھ سے ناشتہ وہیں چھوٹ گیا، آگے ہوا ہی نہیں۔ تو جو میری ماں تھی وہ اس معاملے میں میرے باپ سے بھی سخت تھی کہ تینوں مولوی نہیں بنن دیونا، تینوں ڈاکٹر بناونا ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا میرے آنسو اور میرے باپ کے،
گرجدار آواز، تو وہ پھر مجھے چپ کر کے اندر لے گئی اور مجھے 300 روپے دیے. 1971 کی بات ہے. 300 روپے بہت بڑا پیسہ تھا. کہنے لگے جا میں راضی ہوں. تو آپ سوچیں ایک بچہ جو اتنے ناز و نام میں پلا ہو، نوکروں کی فوجیں ہوں، محل جیسے گھر ہوں، سواریاں ہوں، اور اس کو گھر سے باپ نکال دے تو اس کے آگے تو بلائنڈ ہے سب کچھ. کدھر جاؤں، کہاں جاؤں، کہاں پناہ ملے گی؟ تو میں نے اندھیرے میں سفر شروع کیا تھا. میرے سامنے نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی منزل تھی، اور گھر سے نکل جانے کا بوجھ الگ تھا، اور آگے خوفناک نظر آ رہی تھیں شکلیں کہ کیا بنے گا میرا. میں تو رضائی بھی گر جاتی تھی تو نوکر کو بلا کے کہتا تھا رضائی میرے اوتے پا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. وہ بشیر جی ایدیا رضائی میرے اوتے پا. اب میں کہاں جاؤں گا؟ میں نے ایک چھوٹا سا بستر بنایا، 300 روپے جیب میں ڈالے، اللہ کا نام لے کے چل پڑا. وہ میرا سفر آج فروٹفل ہو کر مجھے یہ سامنے سارا نقشہ دکھا رہا ہے. سوچتا ہوں کاش میرا باپ ہوتا. وہ میرے چاچا کہتے تو روٹی کی تو کھاسیں، یعنی اتنی بڑی جائیداد اللہ نے دی ہوئی، وہ تو روٹی کی تو کھاسیں، تینوں کسی جتی تے نہیں لکھنا، چھولیاں دی دال کھاسیں پیا. جس طرح میرے اوپر وار ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے زبان کا زخم بڑے سے بڑے ہتھیار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. عربی کا شعر یاد آ گیا، جراحات السنان لہ التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. نیزوں کے زخم بھی بھر جاتے ہیں، اور جو زخم زبان لگاتی ہے وہ ساری زندگی نہیں بھرتا. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں نے شکرانے میں کوئی فخر کے لیے نہیں، اللہ کے شکر میں نے یہ بات کی ہے، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے 82 کا اولڈم یاد آ رہا ہے، جب 2 دن کی پوری محنت کے بعد 50 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکے تھے. آج بیٹیوں کو دیکھ رہا ہوں، بہنوں کو دیکھ رہا ہوں، بیٹوں کو دیکھ رہا ہوں، بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں. میرے تو خوشی کے آنسو میرے اندر ہی گر رہے ہیں. اور چونکہ فیملیز ہیں تو میں تھوڑی اللہ کے نبی کی فیملی لائف بتاؤں گا، چونکہ ہمارا علم بھی غلط ہو گیا ہے اور ہمارا عمل بھی غلط ہو گیا ہے. پوری دنیا کے انسان سمیت مسلمان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی، جب بڑا گھر ہوگا تو ہماری لائف اچھی ہو جائے گی، ہمارے پاس بڑی گاڑی ہوگی، بینک بیلنس ہوگا، ہمارے بچے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے، اور ہم ہائی سوسائٹی میں ہمارے ریلیشن ہوں گے، تو ہماری لائف بڑی اچھی ہو جائے گی. یہ دھوکہ پوری دنیا کو لگا ہوا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ آیت تو اللہ نے کافروں کے لیے فرمائی تھی کہ انہیں صرف موت تک کی زندگی کا فکر چڑھا ہوا ہے، جو آگے آنے والی زندگی ہے وہ ان کے سامنے ہی کوئی نہیں ہے، کہ زندگی تو موت سے شروع ہوتی. ہمارا فیوچر کل نہیں ہے، ہمارا فیوچر قبر ہے. ہمارا فیوچر قبر سے شروع ہوتا ہے، کل سے نہیں شروع ہوتا. تو ہم چونکہ پیدائشی طور پر ان پڑھ پیدا ہوتے ہیں، اب دیکھیں ساری مخلوق
پیدائشی تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ ایک چیونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، اور 10 کروڑ چیونٹیوں کا اٹھا کر کے تولا جائے تو وہ 20 گرام بنتا ہے۔ تو اس چھوٹے سے دماغ سے اور 1 سینٹی میٹر کی آنکھ سے وہ لائن کیسے بناتی ہے؟ کس نے سکھایا اس کو لائن بنانا؟ آپ کے ٹیبل پر شہد کا قطرہ گرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد چیونٹیاں وہاں پہنچی ہوتی ہیں۔ ہمارے ناک تو کافی بڑے ہیں، ان کا تو ناک نظر ہی نہیں آتا، کس طرح وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں؟ یہ علم انہیں کہاں سے ملا ہے؟ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رب وہ ہے۔ فرعون نے پوچھا من ربکم یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کہ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، میرا رب وہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور اسے زندگی گزارنے کا علم دیا۔ اب شیر کے آگے گھاس رکھ دیں، بھوکا مر جائے گا، نہیں کھائے گا۔ بکری کے آگے آپ بریانی رکھ دیں، وہ بھوکی مر جائے گی، نہیں کھائے گی۔ شوگر والے کے آگے مٹھائی رکھ دیں، چاہے ڈاکٹر بھی ہوگا ضرور کھائے گا۔ تو انسان پیدائشی طور پر جاہل ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے جب پیدا کیا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور یہ ہمارے پوتوں کو نا بلیاں رکھنے کا شوق ہے، تو وہ بلیوں کے بچے ہوتے ہیں، آنکھیں ان کی بند ہوتی ہیں، اور وہ گھسڑتے گھسڑتے ماں کے دودھ تک چلے جاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا تو مائیں دودھ اس کے منہ میں دیتی ہیں، کوئی لیتا ہے کوئی لیتا ہی نہیں، تو فیڈر پہ چڑھا دیتی ہیں۔ اس بلی کے بچے کو کیسے پتا چلا، ابھی آنکھ بھی بند ہے، کہ ادھر میری ماں ہے اور یہاں میری غذا ہے؟ کہاں سے پتا چلا؟ یہ علم میرے اللہ نے دیا ہے۔ ہمارا بچہ جس دیس میں ہوگا وہاں کی زبان بولے گا، سیکھے گا۔ اگر آپ بچے کو 4 سال کے لیے کچھ نہ سنائیں تو وہ گونگا ہو جائے گا، ایک لفظ نہیں بول سکے گا۔ اور چڑیا کا بچہ نکلتے ہی چوں چوں کرتا ہے، کوئل کا بچہ نکلتے ہی کو کو کرتا ہے، اور کتے کا بچہ نکلتے ہی بھوں بھوں کرتا ہے۔ وہ یہ لینگویج کہاں سے سیکھتے؟ اور سب سے بڑی لینگویج ہے کھوتے کی، کہ ساری دنیا کو ہلا دیتے۔ اس کو ماں نے سکھایا یا ابا نے سکھایا؟ میں آپ کو مثالوں سے بات پیش کر رہا ہوں۔ سانپ کو پھنکار کون سکھاتا ہے؟ سانپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میرے منہ میں زہر ہے جس سے میں اپنے شکار کو مار سکتا ہوں؟ اسے کیسے پتا چلتا ہے؟ عقاب کی اتنی لمبی اڑان، 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ ڈائیو لگاتا ہے، اور اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ کون ہے؟ ہم تو 80 کلومیٹر پہ 80 میل پہ جا رہی ہو گاڑی ہے اور سکرین کھلی ہو تو آنکھیں ہماری پھٹ جائیں گی۔ وہ 300 کلومیٹر کی رفتار سے ڈائیو لگاتا ہے اور آنکھیں ایسے کھلی رکھتا ہے، اور سمندر کے اندر مچھلیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جا کر ان کے اوپر وہ جھپٹتا ہے۔ یہ علم کہاں سے آیا؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ اللہ نے پوری آیت اتاری، یہ پرندوں کو تو دیکھو، انہیں کون سکھاتا ہے اڑنا، پر پھیلانا، پر سکیڑنا؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ پرند عقاب جھپٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے، پھر جھپٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے۔
इनको कौन सिखाता है? गिद्ध मुर्दार खाता है, उकाब ताजा गोश्त खाता है। हम गए कीनिया, तो वहां वो 5000 किलोमीटर का जंगल है। तो मैंने कहा यार हमें जंगल ले जाओ। तो वो छोटे छोटे जहाज चलते हैं, जंगल ले गए। वो सुबह हमें गाइड लेके निकला, तो मैंने अपनी आंखों से देखा गिद्ध एक मुर्दार गोश्त को नोच रहा था, उकाब एक ताज़ा हड्डी को खा रहा था। ये इल्म कहाँ से आता है? कैसे सीखते हैं? और इंसान सीख सीख के भी गलत करता है, सही समझ के भी गलत करता है। दरख्तों में चले जाओ, कभी सेब पे आम लगे, कभी आम पे अंगूर लगा, कभी करेला किसी दरख्त पे लगा, बेल से निकलता है। एक आदमी गुजर रहा था, तो उसने तरबूज देखा बेल के साथ लगा हुआ, और आम देखा तो दरख्त पर छोटा छोटा। कहने लगा वाह मेरे अल्लाह, एक ही कीता है, एडा वड्डा तरबूज छोटी जी वल दे नाल ते छोटे छोटे आम एडे वड्डे दरख्त दे नाल। तो तू एक आम गिरा, हाई वो गंजा आम गिरा यहाँ। अंदर शुक्र है मौला, समझ आ गई। अगर ये तरबूज इत्थे होंदा तो मेरा तो सिर पट गया है। तो मेरे भाई बहनों, रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह को पहचानो। अगर जिंदगी को अच्छा बनाना है, खुशियों वाला, अल्लाह की कसम आप लोगों को जिंदगी हमसे ज्यादा परेशान। हमारे पास असबाब की कमी है, हमारे पास वसाइल लूटे जा रहे हैं, आपकी हर चीज सेट है, लेकिन आपकी जिंदगी दुखी है। 1982 से मैं आ रहा हूँ यूरोप में, तो मैं सिर्फ सुनी सुनाई नहीं, देख के बता रहा हूँ। आपकी जिंदगी बहुत दुखी। मेरे मामू आए थे यहाँ, बहुत बड़े मालदार बन गए, करोड़ोंपति हो गए हैलीफैक्स में। तो मैं 82 में आया तो उनसे मिला। मैंने कहा मामू हमारी जमात आई है, आके थोड़ा टाइम दे दें। पुत्र मैनू वेल कोई नहीं, एक पुत्र मैनू वेल कोई नहीं, और 50 पाउंड मेरे बोझे च पा दे, पुत्र मैनू वेल कोई नहीं। सन 2000 में मैं लंदन पहुंचा तो उनके फोन पे फोन, बेटा मैनू आके मिल, बेटा मैनू आके मिल। मैं आख्या मामा जी खैर तो है, अगे तो तुहानू वेल कोई नहीं होंदी, हुण आंदे मैनू आके मिल, बस तू आ ना। मैं गया तो ड्यूसबरी, वहां से मैं हैलीफैक्स गया, तो घर में अकेले बैठे थे। मुझसे कहने लगे बेटा ए वेखिए ही मेरा 6 बेडरूम घर है, और आप सब जानते हैं कि यहाँ 6 बेडरूम घर कोई आम आदमी नहीं खरीद सकता, एक मालदार आदमी ही खरीद सकता है। वे के सारा वेला पे मेरे सारे पुत्र मैंने छोड़ के चले गए, मेरी औलाद मैंने छोड़ के चली गई। आज 26 साल बाद मैंने समझ आई कि मैंने इत्थे नहीं आना चाहिए सी। पाकिस्तान मैंने चटनी रोटी तो मिल ही जाती। और मेरी थोड़ी देर बाद मेरी मामी आ गई, तो वो बात यही बात चल पड़ी कि ना बेटे साथ रहे, और मैंने सारा कारोबार बंद करके सारी प्रॉपर्टी किराए पे दे दी है। उससे भी इतने पैसे आते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं करूं क्या। तो वह मेरी मामी कहने लगी पुत्र ये मुल्क वेखण दे हैं, रहन दे नहीं। ये मुल्क, ये इसको आप ज्यादा समझते हैं। यहाँ का बुढ़ापा कितना खौफनाक है, और यहाँ की भाग दौड़, भागे जा रहे हैं, जॉब 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 जॉब। किस कदर आपकी टाइट आपकी नसें खिंची होती। हमारे तो गरीब लोग अब भी हुक्का पका के बैठे होंगे, ओह आप तो उस फरागत का मजा ले ही नहीं सकते। आप नौकर नहीं रख सकते। बड़े से बड़े मालदार को नौकर के बगैर सारे काम मियां बेगम खुद करते हैं। रात वो एक नौजवान ने कहा जी मेरी
نئی رولز رائس ہے، میں اس میں آپ کو لے جاؤں گا مسجد۔ ٹھیک، تو رولز رائس لے کر آیا، بالکل نہیں تھی وہ جگہ۔ تو میں نے بیان میں کہا یہ ایک نوجوان مجھے رولز رائس میں لے کر آیا ہے، یقیناً اس کو ہوگا کہ میں دکھاؤں مولانا کو، لیکن بات یہ ہے کہ پٹرول تو آپ ہی پیندا ہے اور ٹائر بھی آپ دھوندا ہے تے میٹ بھی آپ صاف کردا ہے۔ ساڑی تو سزوکی تے 2 ڈرائیور ہوندے نے، ایک صبح دا ایک شام دا۔ ہماری زندگی بہت لیوش ہے، آپ کی زندگی ٹف ہے، ٹف، ٹائم کوئی نہیں، بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں، اچانک موت کا جھٹکا لگتا ہے اور میں اور آپ زیرو ہو جاتے۔ ٹک ہرس و حوث، پرانی اردو ہے، بعد میں ترجمہ کروں گا۔ ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ اکبر الآبادی کا شعر ہے، کہتا ہے تھوڑا آرام سے چل اس دنیا میں، دوڑ نہ لگا دوڑ نہ لگا، کماؤ۔ میرا اللہ کہتا ہے فانتشروا فی الارض، جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، میرا رزق تلاش کرو، لیکن دوڑ نہ لگاؤ۔ یہ ریس لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ ریس ٹریک پر تو ٹھیک ہے، 100 میٹر ہے، 1000 میٹر ہے، لیکن اس ریس کے آگے میں تو قبر ہے، اور جو ہی موت آتی ہے تو طارق جمیل کا نام اڑ جاتا ہے اور میت ہو جاتا ہے۔ بیٹے بھی کہتے ہیں میت، رشتہ دار کہتے ہیں جنازہ، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں منجی، منجی چاہو بھائی، منجی چاہو بھائی، چارپائی اٹھاؤ، نام 1 سیکنڈ میں مٹ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تیزی نہ دکھا، آرام سے کما۔ ایک حدیث یاد آ گئی، وہ بھی بعد میں سناتا ہوں۔ نہ در بدر کی ٹھوکریں کھا، قناعت سے کاروبار کر، جاب کر، یہاں کی ہر چیز فانی ہے، اور جس دن بنجارا ہوتا ہے، پہلے جب شہر دور تھے تو موبائل بازار چلتے تھے، موبائل بازار، تو وہ ایک جگہ جا کے خیمے لگاتے تھے اور آس پاس کی بستیوں کے لوگ آ کر خریداری کرتے تھے۔ تیسرے دن وہ اپنی دکانیں لپیٹ کے آگے چلے جاتے تھے، تو ان کو بنجارا کہتے تھے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب لاد چلے گا بنجارا تو پیچھے ویرانی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ کو اپنی منزل بناؤ۔ ہم چونکہ کچھ نہیں جانتے، ہر جانور سب کچھ جانتا ہے۔ کتا آئے گا بھاگتا ہوا، پانی میں چھلانگ لگا کے آگے نکل جائے گا، کہ اسے پتہ ہے مجھے تیرنا آتا ہے۔ ہاتھی آئے گا، وہ میں نے وائلڈ لائف میں دیکھا ہے، وہ نہیں گھسے گا، وہ پہلے پاؤں ڈالتا ہے ایسے ایسے کر کے، کیونکہ ہاتھی کو تیرنا نہیں آتا، وہ ایسے ایسے کر کے پاؤں ڈالتا ہے۔ جب اس کا پاؤں لگ جاتا ہے پھر وہ دوسرا پاؤں اٹھاتا ہے، پھر اس کو ایسے ایسے کر کے دیکھتا ہے، پھر وہ اگلا پاؤں اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ نے ان کو پیدائشی علم دیا ہے، ہم جاہل ہیں۔ ایک تو موت کے بعد کی زندگی ہمارے سامنے ہی کوئی نہیں، اور میرے رب نے بتایا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کے غم زیادہ ہیں، خوشیاں تھوڑی ہیں، دکھ زیادہ ہیں، راحتیں تھوڑی ہیں، اندھیرا زیادہ ہے، اجالا تھوڑا ہے۔ تو اللہ کو پہچانو، لا الہ الا اللہ۔ ہماری زندگی کی پہلی بنیاد ہے کہ ساری کائنات کا مالک، للہ ملک السماوات والارض، اس ساری کائنات کا بنانے والا، خلق السماوات والارض،
اس ساری کائنات کو چلانے والا، یدبر الامر من السماء الی الارض، سورج چاند کو گردش کو بنانے والا، الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، چاند کو گھٹانے بڑھانے والا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، رات کو لانے والا، وجعلنا اللیل لباسا، دن کو لانے والا، وجعلنا النہار معاشا، اوپر آسمان بنانے والا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اس میں سورج کو دہکانے والا، وجعلنا سراجا وہاجا، ایک سیکنڈ میں ہیلیم ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے، اس تبدیلی میں جو دھماکہ ہوتا ہے 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جتنی انرجی بنتی ہے، ایک سیکنڈ میں سورج اتنی انرجی بناتا ہے، اور وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز ہیں، وہ 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، نہ 1 سیکنڈ پہلے نکلتا ہے نہ 1 سیکنڈ بعد میں غروب ہوتا ہے۔ تو اس پر کون قابض ہے؟ کہ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ پیچھے سے سنو، ہمارا رب کون ہے بھائی؟ پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے ان ربکم اللہ، تمہارے رب اللہ ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ دیکھو ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں، اور گجراتی خدا کہتے ہیں، اور پٹھان خدائے پاکا، اور ہی لمبا لے جاتے ہیں۔ سب سے کہتا ہوں اللہ کہو، اللہ کا نام اللہ ہے۔ جب آپ خدا کہتے ہو، خدا تو کسی انسان نے بنایا ہے، اور خدا کی جمع ہوتی ہے خداؤں کی پوجا۔ اللہ کے نام کی کوئی جمع نہیں ہے، سنگل اللہ، اللہ۔ اور اللہ نے اپنا نام ایسا بنایا کہ ایسے حرف لایا جس میں نقطہ بھی نہیں، کہ میرے نام کو نقطے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ۔ اپنے حبیب کا نام بنایا محمد، کوئی نقطہ نہیں۔ اپنے حبیب کا دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ پھر کلمے کو جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ تو اللہ بولا کرو، اللہ کہو میرے ساتھ، اللہ، سب کہو اللہ، تھوڑی آواز ہے، اللہ۔ رب ذوالجلال کی قسم، یہاں سے لے کر عرش تک نور ہی نور پھیل گیا، اور اللہ خوش ہو رہا ہے آپ سے سن کر کہ میرے بندے بندیاں مجھے پکار رہے ہیں۔ تو ان ربکم اللہ، اللہ تعارف کراتا ہے، میں بتاؤں، میں تمہارا بنانے والا پالنے والا رب ہوں، میرا نام ہے اللہ۔ میں کیا کرتا ہوں؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، میں نے زمین آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ آج تک ٹکریں مار رہے ہیں سائنسدان، یہ کائنات کس نے بنائی؟ کوئی کہتا ہے شروع سے ہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میرا رب کا قرآن، میرے نبی کا قرآن کہتا ہے اللہ نے زمین آسمان بنائے، پھر کیا کیا؟ یغشی اللیل النہار، اس میں دن اور رات کا نظام چلایا، دن آگے رات پیچھے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، تیز رفتاری سے جا رہے، رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے، لمبے ہو رہے ہیں چھوٹے ہو رہے ہیں، چھوٹے ہو رہے ہیں لمبے ہو رہے ہیں، کیا سسٹم ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی تابع، چاند بھی تابع، ستارے بھی تابع۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو خالق بھی اللہ ہے اور بادشاہ بھی اللہ ہے۔ اتنی بڑی بادشاہی کو دیکھتا کیسے؟ دیکھو مجھے آپ تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہیں، آپ تو روشنی کی وجہ سے میری شکلیں دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ پیچھے والوں کی شکلیں نظر نہیں آ رہی، اور اتنی بڑی کائنات ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ پتہ ہے تمہارے رب کی آنکھ کیسی ہے؟
यरा दबीबन नमलत सौदा अला सखरत सम्मा फिल लैलत ज़ल्मा। मेरा रब कहता है रात अंधेरी हो, काले बादल हों, पहाड़ काला हो, कोई सब्जा ना हो, पत्थर काला हो, कोई उस पे सब्जा ना हो, और उस पर एक काली चींटी जा रही हो। अल्लाह कहाँ है? अर्शों पर। चींटी कहाँ चल रही है? काली रात में, काले पहाड़ पर, काले पत्थर पर, और वो खुद भी काली है। मेरे रब ये नहीं कह रहे कि चींटी देख रहा हूं, मेरा रब कह रहा है चींटी के हकीर टांगों से जो लाइन बन रही है, तेरा रब अर्श वो भी देख रहा है। तो तारिक जमील को नहीं देख रहा, ज़ैनब सलमा को नहीं देख रहा। हम क्या कर रहे हैं? मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम। तुम तीन बैठ के कोई बदमाशी करो तो चौथा अल्लाह तुम्हें देख रहा है। वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम। तुम पांच मिल के कोई नाफरमानी करो तो छठा अल्लाह देख रहा है। वला अदना मिन ज़ालिका। तीन के दो हो जाओ, दो का एक हो जाओ। वला अक्सरा। पांच के 50 हो जाओ। इल्ला हुवा मआहुम ऐनमा कानू। किधर भागोगे? ऐनल मफर। कहां भागोगे? कैसे छुप सकते हैं? तो अपनी बुनियाद बनाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो ना, एक कॉपी पे आप 0 0 0 0 0 लिखते जाओ तो कुछ आपने लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा। पहले 0 के साथ 1 लगा दो तो अब कितनी बड़ी रकम बन गई। हर जीरो ने दूसरे जीरो को ताकतवर कर दिया कि पीछे अलिफ है। इस जमीन आसमान में, इन समंदरों में, इसके एटम में, इसके सोने में, इसके चांदी में, इसके पत्थर में, इसके पहाड़ में, इसके मैदान में, इसके सहरा में, इसके जंगल में, इसके शहर में, इसकी मशीनों में, इसके जानवरों में, उड़ने वालों में, तैरने वालों में, डसने वालों ने, फाड़ने वालों के पीछे अलिफ है अल्लाह। अल्लाह अपनी अलिफ को हटा ले, अल्लाह की कसम सब जीरो, सब जीरो। एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, जुमे का दिन होगा, जुमा की रात गुजरेगी, रात और दिन जुदा हो रहे होंगे, और रात कहेगी कल आऊंगी, दिन कहेगा मैं अब जा रहा हूं। परिंदे घोंसलों से निकल रहे होंगे और इंग्लैंड वाले जॉब पे जाने के लिए फटाफट नाश्ते कर रहे होंगे। चलो जो कुछ लब्ध है लब्बू में छुपाओ तो बस खाओ। और मैंने एक गोरे को देखा, टॉयलेट में भी जा रहा था और खा भी रहा था। हेठों कटदा पे और तू पांदा पे। तो बड़ी रंगीन सुबह होगी। दुकानदार दुकानों को भागे जा रहे हैं, जिम्मेदार खेतों में जा रहे हैं। और हमारी सकाफत, औरत नाश्ते के लिए आटा गूंद रही है, कोई आटा गूंद के रोटी बना रही है और तवे पे ऐसे डाल रही है, और कोई बच्चे को नवाला बना के यहां तक लाई है उसके मुंह में। और मेरे नबी ने फरमाया कि दुकान पे दुकानदार से गाहक कपड़ा खरीद रहा होगा और वो कपड़े को नाप कर कैंची ऐसे उसने रखी होगी और गाहक जेब से पैसे निकाल के गिन रहा होगा। इतना नक्शा मेरे नबी ने खींचा। और परिंदे उड़ उड़ के आ रहे होंगे और मंडियां खुल रही होंगी, बाजार खुल रहे होंगे, शाही ताज पहने जा रहे होंगे, कहीं शादी हो रही होगी, कहीं नगमे हो रहे होंगे, कहीं रक्स हो रहा होगा कि फ़इज़ा जाअत ताम्मतुल कुबरा, एक खौफनाक आवाज आएगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जमीन कांपने लगेगी। इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज अंधा हो जाएगा। व इज़न नुजूम कदरत, तारों की रोशनी खत्म हो जाएगी। व इज़ल जिबालु सुय्यरत, पहाड़ रेत बन जाएंगे। व इज़ल इशारु उत्तिलत, जानवरों को कोई पूछने वाला नहीं होगा। व इज़ल बिहारु सुज्जरत,
سمندروں میں آگ لگے گی. یہ تھوڑا سا نقشہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. اور جب وہ دھماکہ ہوگا تو ماں کے ہاتھ کا نوالا بیٹے کے منہ میں نہیں جائے گا، نیچے گر جائے گا. توے پر جاتی ہوئی روٹی توے پہ نہیں جائے گی، نیچے گر جائے گی. دکاندار کی کینچی کپڑا نہیں کاٹے گی، نیچے گر جائے گی. گاہک کے پیسے آگے جانے کی بجائے یوں بکھر جائیں گے. کھیت میں ہل چلانے والے کا ہل اڑ کے ادھر جائے گا، وہ ادھر جائے گا. پرندے آوازیں نکالیں گے اور آواز تیز ہوتے ہوتے سورج کو اندھا ہوتا دیکھیں گے، ستاروں کو اندھا ہوتا دیکھیں گے. انسان سب سے آخر میں مرے گا. پہاڑوں کو ریت بنتا دیکھیں گے، 7 سمندروں میں آگ دیکھیں گے. انگلینڈ کے تو چاروں طرف ہی پانی ہے، آگ بھڑک گئی. ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کے آگ ہے تو سمندروں میں آگ لگ جائے گی. مچھلیاں تڑپتی ہوئی باہر نکلیں گی، جانور بھاگیں گے، ماں بھاگے گی. میرا رب کہتا ہے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. جس ماں نے چھاتی سے بیٹے کو لگایا ہوگا دودھ پلانے کے لیے، ایسے اچھال کے پھینک دے گی تو مر میں بچ جوان. جو بوڑھی ماں کو لے کے جا رہا ہوگا وہ ماں کو دھکا دے گا اور خود ادھر بھاگے گا. بیوی خامند سے بھاگے گی، خامند بیوی سے بھاگے گا، بچے ماں باپ سے بھاگیں گے، ماں باپ بچوں سے بھاگیں گے، دکاندار دکانیں چھوڑ کے بھاگیں گے، خزانے والے خزانہ چھوڑ کے بھاگیں گے، حکومتوں والے تخت سے بھاگیں گے. لیکن آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. ایک دم آسمان پھٹے گا، ستارے برباد ہوں گے، سمندروں میں آگ لگے گی، ہمالیہ پہاڑ بھی ریت بن کے اڑنے لگے گا اور انسان پھر پتنگوں کی طرح پروانوں کی طرح اڑنے لگیں گے اور پھر سب موت کی نیند سو جائیں گے. کوئی رونے والا نہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی آنسو بہانے والا نہیں. سب سے آخر میں شیطان پکڑا جائے گا. جب اسرائیل آئے گا نا تو وہ زمین میں ڈائی لگائے گا، ڈائیو کرے گا، رو جا کے دوسری طرف سے نکلے گا. آگے پھر موت کا فرشتہ، پھر وہ ڈائیو لگائے گا، وہ زمین کے اندر سے تیسری طرف نکل جائے گا، آگے موت کا فرشتہ ہوگا. پھر وہ ڈائیو لگائے گا اور چوتھی طرف نکلے گا، آگے موت کا فرشتہ کھڑا ہوگا. پھر وہ بے بس ہو کے کہے گا مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ کہا جو تو نے مانگا تھا، تیرے ٹھکانے جہنم کی طرف. سب سے آخر میں شیطان مرے گا. پھر پہلے آسمان کے فرشتے مریں گے، آسمان بکھر جائیں گے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں. پھر اللہ اسرائیل سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے 4 اور ہم 4، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل. تو میرا اللہ فرمائے گا فَلْيَمُتْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتوں کی روح نکال دے. تو عرش اللہ کے امر سے کھڑا ہو جائے گا اور فرشتے گر کے مر جائیں گے. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے. وہ کہے گا یا اللہ یہ ہم 4 باقی ہیں. فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کی جان نکال لے. تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا لے. اللہ کہیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے. اگر میں کسی کو زندہ رکھتا تو اپنے حبیب کو رکھتا، میں نے اسے بھی موت کا پیالہ پلایا. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور میں. اسرافیل سور پھونک روگن، تو اللہ کہیں گے فَلْيَمُتْ اسرافیل، جان نکال لے اس کی. تو سور اڑ کے عرش کے ساتھ لٹک جائے گا اور اسرافیل گر جائے گا. پیچھے رہ گیا ساڑا بیلی اسرائیل کلا. تو اللہ فرمائے گا کون باقی؟ ہماری تو ٹانگیں کانپتی رہیں، جو کانپیں ٹانگتی رہیں موت کے ڈر سے. آج اسرائیل نے بھی پتہ لگ جانا ہے
وہ بھی انج کرے گا، کیونکہ سب کی جان نکالتے اسے کیا پتہ چلتا ہے، آج وہ اپنی نکلنی ہے تو وہی ایسے ایسے کر رہے گا، اللہ کہے گا کون باقی، کہ اب تو میں ہی باقی، کمت فإنک خلق من خلقی، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو جب اسرائیل اتنی خوفناک چیخ مارے گا کہ اگر زمین آسمان سلامت ہوتے پھٹ جاتے، اتنی چیخ مارے گا اور مر جائے گا، اور پھر میرا اللہ کہے گا این الملوک، کدھر گئے بادشاہ؟ پھر کہے گا این الجبارون، کدھر گئے ظالم فرعون؟ پھر اللہ کہے گا این المتکبرون، کدھر گئے تکبر کرنے والے؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ، آج کس کی حکومت ہے؟ تو پھر کوئی ہے نہیں جواب دینے والا۔ اللہ کہے گا خود للہ الواحد القہار، آج اکیلے طاقتور اللہ کی حکومت ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وسأعیدها، میرے بندو میں نے تمہیں بنایا، دنیا کو بنایا، پھر تمہیں مارا، پھر دنیا کو فنا کیا، اور پھر جلد تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ او میرے بھائی بہنوں، یہ وہ دن ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ۔ کیسے طاقتور لہجے میں اللہ نے اس کی بربادی بتائی ہے۔ تو اپنی آخرت بچا کے بادشاہ بھی بن جاؤ تو اللہ راضی ہے، آخرت بچا کے اللہ کے حبیب کو راضی کر کے بادشاہ بھی بن جاؤ تو اللہ راضی ہے۔ 1027 عیسوی میں محمود غزنوی فوت ہوا، 33 برس حکومت کی، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا سلطان محمود غزنوی۔ 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا اور اس کی قبر پھٹ گئی۔ جب انہوں نے قبر کو کھول کے صاف کرنے کے لیے دوبارہ تعمیر کرنے لگے تو دیکھا محمود غزنوی کی لاش ایسے پڑی تھی جیسے کوئی ابھی دفن کر کے گیا ہے۔ بادشاہ، کاروباری نہیں، بادشاہ، 33 سال کی حکومت۔ قبر تو صرف نبی اور شہید کو چھوڑتی ہے، باقی سب کو کھا جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ اسپیشل رعایت دیتا ہے۔ اس میں ایک بادشاہ کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس نے کیسے حکومت کی 33 سال، دنیا کی سب سے بڑی حکومت، اور قبر کی مٹی اس کو کھا نہیں سکی۔ کہ اللہ تک پہنچنے کا بہت آسان راستہ ہے کہ اللہ ایک سیکنڈ میں راضی ہو جاتا۔ زندگی بھر گناہوں میں گزری ہو، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر، اسی وقت اللہ سارے معاف کر دیتا۔ کیا شان ہے میرے رب کی، کیا رحمت ہے میرے رب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا، وہ روزانہ نئی لڑکی لے کر آتا تھا برائی کرنے کے لیے۔ ایک رات 60 دینار میں ایک لڑکی کو لے کر آیا۔ 60 دینار کوئی 15-20 لاکھ روپے بنتا ہے پاکستانی، 15-20 لاکھ روپے میں ایک لڑکی لے کر آیا۔ جب اس نے کمرے کو بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا کہ میں زبردستی تو نہیں لایا ہوں، سودا کر کے لایا ہوں۔ تو وہ اور رونے لگی، کہنے لگی کفل، میں طوائف نہیں ہوں، میں عزت دار کی بیٹی ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بننے پر مجبور ہو جاتی۔
میں نے تو طوائفوں میں کام کیا ہے، ان کی کہانیاں سن کر میرا جگر پھٹتا تھا۔ میں نے صرف طوائف کو بیٹی کہا تو اس نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ مولانا صاحب سن تک کوئی بیٹی نہیں آندا، تسی ایڈے وڈے عالم ہو، تسی میں نے بیٹی آخر ہے۔ پھر جو میں نے ان کی کہانیاں سنی، انہیں طوائف بنانے والے سب چودھری صاحبان، سیٹھ صاحبان، سردار صاحبان، بیوروکریٹ، جرنیل، ان بدبختوں نے غریبوں کی بیٹیوں کو طوائف بنایا ہے۔ تو کفل اس کے آنسو دیکھ کے رونے لگا، کہا میری بہن ہے تو جس عزت کے ساتھ آئی تھی چلی جا واپس، اور جو پیسے تجھے دیے ہیں وہ حلال ہیں تیرے لیے، واپس نہیں لوں گا۔ کفل کو نہیں پتا کہ چند گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ساری زندگی اس کام میں گزری، شراب اور زنا، اور اس کے آنسو دیکھ کر وہ رویا اور کہا یا اللہ میری توبہ۔ اللہ معاف کرنے میں کتنی جلدی دکھاتا ہے۔ وہ گھر پہنچی اور کفل مر گیا، جوانی، کوئی بیماری نہیں، اچانک مر گیا۔ اب یہ وہ شخص تھا، کل اگر اس کی ڈیڈ باڈی ملتی تو کوئی اس کو نہ غسل دیتا نہ اس کی چارپائی اٹھاتا۔ تو میرے رب نے کیا کیا؟ کس رب سے لڑائی لڑ رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرا رب کہتا ہو کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان، کیا پیار ہے ان الفاظ میں۔ یہ مائیں بیٹھی ہیں نا، یہ کہتی ہے ہائے میرا لال، ہے نا، ہائے میرا جگر۔ تو وہ ہم لفظ تو سنتے ہیں، لیکن جو اس میں پیار کا شہد ہے، کوئی اس کا ترجمہ کر سکتا ہے؟ کوئی اس کا ترجمہ ہے؟ اب میرا اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، ساری دنیا کی ماؤں کی محبت اور عشق کو ملا کر جو بچے کے ساتھ ہے اسے جمع کیا جائے تو یا ایھا الانسان میں اس سے زیادہ پیار ہے، جو شہد کی طرح اچھل رہا ہے، ٹپک نہیں رہا، اچھل رہا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے میرا اللہ، جیسے میرا اللہ ایک ایک کا کندھا پکڑ کے کہہ رہا ہے او میرا بندہ، وہ تو کہاں جا رہا ہے؟ او میری بندی کہاں جا رہی ہے؟ مجھ جیسے رب کو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ ما غرک بربک الکریم، ہے کوئی میرے جیسا مہربان کہ جس کی وجہ سے تم مجھے چھوڑ رہا ہے، مجھ سے بے وفائی کر رہا ہے۔ الذی خلقک، وہ جس نے تمہیں بنایا ایک گندے پانی سے، فسواک، پھر تیری ہر چیز کو اندھیروں میں برابر کیا، فعدلک، پھر تجھے ہر چیز میں ایسے تول کے بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، کس خوبصورت شکل میں نے تجھے دنیا میں بھیجا۔ یا ایھا الانسان، قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے یا ایھا الانسان۔ میں اس میں جو میرے رب کی محبت اور درد ہے، میں اسے کیسے بیان کروں؟ میرے پاس الفاظ نہیں، نہ ہی دنیا میں کسی عالم کے پاس اس محبت کو، جیسے ماں کی میرے لال کے اندر کی جو محبت اور عشق ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ ہاں صرف ہم لفظ پکڑ کے اس کا ترجمہ کر دیں گے کہ ماں کہہ رہی ہے میرے لال، لیکن اس میں جو شہد محبت ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں۔ اللہ کی ذات کو دیکھو، پھر اس کی محبت کو دیکھو، پھر وہ ایک لفظ میں کہتا ہے اے اولڈم کا بندہ، اے اولڈم کی بندی، مجھے چھوڑ کے کہاں جاؤ گی؟ آخر تو میرے پاس آؤ گی۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ یہ کہتے ہیں نا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو حج پہ ہی تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ وہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویہ تھا، مجھے بڑے عرصے کے بعد واقعہ یاد ہے، تو وہ ایک تارا ہوتا تھا، بچپن میں ہم نے دیکھا، کدو خشک کر کے لکڑی لگا کے اس کے اوپر ایک تار ہوتا تھا، تو وہ مانگنے والے ایسے ایسے اس سے بجاتے، وہ ایک تارے کے ساتھ
گاتا تھا، اس کی روزی چلتی تھی۔ بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی تو لوگوں نے سننا چھوڑ دیا، سننا چھوڑ دیا تو فاقے آ گئے، تو گیا جنت البقیع میں، کہنے لگا یا اللہ، جب آواز تھی لوگ سنتے بھی تھے، میری روٹی بھی چلتی تھی، اب آواز بھی بیٹھ گئی ہے، لوگوں نے بھی دینا چھوڑ دیا ہے، مجبور ہو کر میں تیرے در پہ آیا ہوں، میری روٹی کا تو کوئی انتظام کر۔ حضرت عمر مسجد میں سوئے ہوئے تھے، مسجد میں ان کو آواز آئی، میرا ایک بندہ جنت البقیع میں مجھے پکار رہا ہے، عمر اس کی مدد کو پہنچو۔ کون بندہ؟ ساری زندگی گاتا رہا، حضرت عمر جیسے دور میں۔ حضرت عمر ایسے بد حواس ہوئے، نہ انہوں نے پگڑی اٹھائی نہ جوتا پہنا، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے اور بقیع میں داخل ہوئے تو ان کے بھاگنے کی آواز دڑ دڑ اس کو سنائی دی، تو اس نے پیچھے دیکھا تو حضرت عمر نے کہا لے بھائی لے آ گیا سوٹا لے کے میں نے مارن، تو اس نے دوڑ لگا دی۔ حضرت عمر نے فرمایا ارے بھاگو نہیں بھاگو نہیں، مجھے کسی نے بھیجا ہے، میں خود نہیں ہے۔ وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کس نے بھیجا ہے؟ کہ جس کو پکار رہے تھے اسی نے بھیجا ہے۔ تو وہ غم سے گر گیا اور زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا یا اللہ، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، اور جب تو یاد آیا تو روٹی کی وجہ سے یاد آیا، تجھے میں نے بھوک کی وجہ سے پکارا، تو یا اللہ تو نے اپنے اتنے بڑے بندے کو میری مدد کے لیے بھیجا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور اس نے چیخ ماری اور اس کی جان نکل گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا۔ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ، اتنی جلدی وہ راضی ہو جاتا ہے۔ مثال دیتا ہے، میرا بندہ اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں، اور اگر پھر ہو جائے تو پھر آ جانا، میں پھر معاف کر دوں گا، پھر ہو جائے پھر آ جانا، میں پھر معاف کر دوں گا۔ چونکہ اللہ پہ تو اثر نہیں ہوتا، میں تو اپنے بچے کو بھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ میرے اوپر اثر ہے، اور میرا اللہ اثر سے پاک ذات۔ تو ایک تو یہ آسان مسئلہ ہے کہ اللہ یوں راضی ہو جاتا ہے۔ پھر آگے نیچے ہمارا نبی، اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، اور پھر اپنے نبی کو کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنے دو نام کسی کو نہیں دیے، صرف اپنے حبیب کو دیے، رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، اور میں بھی رؤوف بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو میرے نبی کے غلام بن جاؤ، میرے نبی کے تابع ہو جاؤ، میرے نبی کی زندگی اپنی زندگی بنا لو، سکھ سے بھر دے گا زندگی کو۔ کیونکہ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ صرف ہمارے نبی جانتے تھے اور کوئی نہیں جانتا۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں پیسے بنانے ہیں، پیسے بنانے ہیں، پیسے بنانے ہیں، بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے یہ میرے نبی لے کر آئے۔ میرے نبی کا علم دیکھو، آدمی آنکھوں سے دیکھ علم حاصل کرتا ہے اور کان سے علم حاصل کرتا ہے۔ میرے نبی مکہ میں ہیں تو ایک دھماکہ ہوتا ہے، صفا پہاڑ پر کھڑے ہیں، جبریل بھی ساتھ ہے۔ آپ نے کہا یہ دھماکہ کہاں سے ہوا ہے؟ کہ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا ہے، اس کا دھماکہ ہے، اور 500 کلومیٹر کے بعد ہوا ختم ہو جاتی ہے تو ساؤنڈ ٹریول ہی نہیں کر سکتا، اور پہلے آسمان پہ دھماکہ ہوتا ہے اور میرے نبی اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ کتنے طاقتور کان ہیں۔ اور پھر میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں مسجد میں، اور ایسے چلنا شروع کر دیتے ہیں نماز میں، دیوار کا پڑھ رہے پڑھنے کے بعد ایسے پڑھتے اور مصلی پر آ جاتے،
جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کام تو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی، جنت 7ویں آسمان پر، اور اس سے انگوروں کے گچھے، تو ان کو دیکھ کے میں آگے چلا گیا، اور پھر مجھے دوزخ نظر آئی تو اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہو گیا۔ جس کی آنکھ اتنی طاقتور ہو، اور یہ بھی بڑی معمولی بات ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ یہ قاب قوسین، یہ کمان اور یہ کمان، اس کو کہتے ہیں کعب، اس کو کہتے ہیں کعب۔ یہ جب دو کعب ایسے مل جاتے ہیں اس کو قاب قوسین کہتے ہیں۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ جو رب کو ان آنکھوں سے دیکھ لے اس کی کہیں کوئی تعریف کر سکتا ہے کوئی؟ جو رب کے کلام کو کانوں سے سن لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الی، قال لن ترانی لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ موسیٰ علیہ السلام تھے لاڈلے نبی، یا اللہ میں تینوں ویکھنا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ نہیں ہو سکتا، کہ نہیں ایک باری تو میں ویکھنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے، ہماری ہمت نہیں کہ ہم ضد کریں، کہ نہیں یا اللہ ایک باری تو ویکھنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، وہ کھڑا رہا تو بھی دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اب موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی نہیں آئی، پہاڑ پر آئی، تجعلہ دکا، پہاڑ تو ریت بن گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، پتہ نہیں کتنی دیر بے ہوش رہے، اٹھ کے آخر لگے اللہ میری توبہ، ہن میں نہیں منگتا کہ میں تینوں ویکھنا۔ تو میرا نبی کیسا نبی ہے جو آمنے سامنے ہے، اور میرا رب جنہیں کہہ رہا ہے السلام علیک ایہا النبی۔ اپنے نبی کی شان تو دیکھو کہ رب 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 کہے اے میرے نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ یہ ہے پروٹوکول، اس کو عزت کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا ہی عزت ہے کہ تم مرسڈیز خرید لو اور تم روز رائس خرید لو، پیٹرول آپ پہ پاؤ تو ٹائر بھی آپ پہ دو، یہ کیا عزت ہے؟ عزت اپنے نبی کی دیکھو کہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا۔ تو میرے نبی نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی سلام ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلام ہو۔ امت کو شامل کر لیا۔ پھر آپس میں گفتگو ہوئی ہے کہ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، وہ لوہے سے ایسے بنتے تھے زرہ جیسے عورتیں سویٹر بنتی ہیں، اور سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دیے، تو میرے لیے بھی تو کچھ ہو۔ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا أَوَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کیا دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ کہا یا اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم جڑے، موت آئی نیم پلیٹ تبدیل ہو گئی، شی سے جڑے، موت آئی نیم پلیٹ تبدیل ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام تک پلیٹیں تبدیل ہوتی گئیں،
تبدیل ہوتی گئیں. جب آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ نے فرمایا اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں توڑ سکتا، تیرا اور میرا نام ہمیشہ ساتھ رہے گا. وشرحت لک صدرک، آپ کا سینہ میں نے کھول دیا. ووضعت عنک وزرک، آپ کے بوجھ میں نے ہٹا دیے. ورفعت لک ذکرک، اور میں نے آپ کو بلند و بالا کر دیا. وجعلتک فاتحا وخاتما، میں نے آپ کو پہل کرنے والا بھی بنایا اور میں نے آپ کو اینڈ کرنے والا بھی بنایا. جو پہل کرے وہ اینڈ نہیں ہوتا. دیکھو آپ لوگ پہلے آیا میں بعد میں آیا، تو میں کیسے کہوں کہ میں پہلے بھی ہوں بعد میں بھی ہوں؟ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے پہلے بھی آپ ہیں بعد میں بھی آپ ہیں. وہ کیسے؟ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو کہنا تھا 40 سال کی عمر میں. اور کتابی جواب 40 سال 6 مہینے 10 دن، یہ کتابی جواب. اور میرے نبی نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الماء والروح، بین الطین والروح، بین الماء والطین. ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے. سبحان اللہ. فاتح پہل کرنے والے، خاتم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری بھی آپ ہیں اول بھی آپ. جب آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہتے تھے، اداس رہتے تھے، بیگم کے بغیر جنت میں بھی دل نہیں لگتا. آپ مستورات اتنی مہنگی ہو کہ جنت بھی اچھی نہیں لگتی. آدم علیہ السلام بجھے بجھے رہتے تھے. آدم کا اللہ نے پتلا بنایا مٹی کا، ننگا پڑا رہا پتہ نہیں کتنا عرصہ، پھر روح ڈالی، پھر کپڑے پہنائے، پھر جنت میں ڈالا. اللہ نے عورت کا پتلا نہیں بنایا، اسے ننگا نہیں کیا، شروع سے عزت کے ساتھ پیدا فرمایا، اس کو ننگا نہیں ہونے دیا. آج کی عورت نے ننگے ہو کر اپنا سب کچھ گنوا دیا. سوئے ہوئے ہیں جنت میں، آنکھ کھلی تو لیفٹ سائڈ پر ایک حسین عورت پورے ڈریس میں. یہ تو آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت تھے، لیکن آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دنیا میں جتنی عورتیں آئیں اور آئیں گی ان میں سب سے حسین حضرت حوا تھی. اللہ نے حوا کو سب سے حسین عورت بنایا. تو آدم علیہ السلام نے تو ایک دم چھال ماری، ہے میں قربان. وہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، آدم علیہ السلام نے نہیں کہا، لیکن اندر یہی تھا کہ ہائے میں قربان، جنت دا مزہ تو ہن آوے گا. یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا تیری بیوی ہے. کہا سبحان اللہ. کہا نہیں حالی کھلو جا، نکاح پڑھنا ہے. نکاح ہوا. میرے رب نے کہا مہر ادا کرو. اپنے نبی کی شان دیکھو. آدم مہر ادا کرو. یا اللہ کیا مہر ادا کروں؟ کتنا سونا چاندی جنت میں پڑا تھا، لیکن میرے رب نے فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا، اس پر ایک دفعہ درود پڑھ، یہ تیری بیوی کا مہر ہے. تو اپنے نبی کی شان دیکھ، اپنے نبی کی شان دیکھ کہ سب سے پہلے باپ کو کہا جا رہا ہے اس پہ درود پڑھ، یہ تیرا مہر ہے. تو اللہ نے اتنی اونچی شان دی ہمارے نبی کو، وہ ایک زندگی لے کر آئے. میرے نبی کی پوری زندگی محفوظ ہے، اللہ کی قسم ایک ذرہ بھی نہیں چھپا ہوا. میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے. تم صحابہ کا عشق دیکھو کہ کیسے کیپچر کیا ہے. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ کی داڑھی ایسے ہاتھ میں ہوتی تھی، پھر تھوڑی دیر کے بعد یوں ہاتھ پھیرتے تھے
اور پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے تھے. کتنی چھوٹی سی بات ہے, اللہ نے یہ بھی نہیں چھوڑی. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا, یہاں سے نور نکلتا تھا. اور جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے, ایسے کر کے بلاتے تھے, پورا ہاتھ کا اشارہ کر. نہیں, اردو کا انگلی اٹھاتے ہو ہم پر انگلی اٹھاتے ہو. میرے نبی نے انگلی نہیں اٹھائی, بلانے کے لیے بھی نہیں اٹھائی, ایسے عزت کے ساتھ بلاتے تھے. اور میں قربان جاؤں, جب آپ کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ, آپ کہتے لبیک. سامنے سے کوئی بلائے تو آسان ہے جواب دینا. ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے, ایسے نہیں کرتے. مجھے ادھر سے کوئی بلائے مولانا صاحب, میں کہوں گا جی. کوئی ادھر سے بلائے تو میں کہوں گا جی. نہیں, میرے نبی کو جب کوئی ادھر سے بلاتا تھا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے, آپ یوں کرتے تھے. کیا عزت ہے اگلے کو دے رہے. ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو پورا گھومتے کہتے جی. کوئی پیچھے بیٹھے ہوتے تھے, وہ کہتے یا رسول اللہ, آپ بالکل ایسے گھوم جاتے. اتنی باتیں بھی میرے رب نے چھپنے نہیں دیں اپنے حبیب کی. جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا. کہکا کبھی نہیں لگایا, لیکن اتنا ہنسے کہ داڑیں نظر آنے لگی. جب آپ بیان فرماتے تھے تو اس ہاتھ کو اتنا اوپر اٹھاتے تھے, بس ہمارے مولویوں کی طرح نہیں. ایک جگہ میں گیا تو وہاں ایک خطیب صاحب آئے, وہ کہنے لگا تسی میز تے رکھیا نہیں. تو میں بڑا حیران ہوا کہ میز دی لوڑ کی ہے, سپیکر اچ گل کرنی ہے, آندن میز کیوں نہیں رکھیا. لو جی تقریر رک گئی, میز لایا گیا. پھر ہر 5 منٹ کے بعد ٹھا, ہر 10 منٹ ٹھا. وہ شکر ہے میز موٹا ہے نہیں تو نہ پھاڑ دے ہونا ہے. میرے نبی تقریر میں اتنا کرتے تھے ایسے بس. اور آپ کی آواز میں محبت ہوتی تھی, ایک لطف ہوتا تھا, ایک شیرینی ہوتی تھی. اور جب آپ بیٹھتے تھے مجلس میں تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. اتحیات کی شکل صرف نماز میں ہوتی تھی. جب آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے تو ہر آدمی کی ایک باڈی حرکت ہوتی ہے جو بغیر ارادے کے وہ اس کا ایکشن ہوتا ہے, باڈی ایکشن. تو جیسے میرا ہے کہ میں یہ اپنے انگوٹھے کو ایسے ایسے کرتا رہتا ہوں, مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا, میں ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہوں. تو میرے نبی کی ایک حرکت تھی, آپ ایسے ایسے کرتے تھے. یہ ہتھیلی, یہ انگوٹھا, اور بیٹھے ہوئے ہیں, گفتگو ہو رہی اور آپ ایسے ایسے کر رہے ہیں, ایسے ایسے. بتاؤ کیسے عاشق رسول تھے جنہوں نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی پکڑ لیا. آپ ہمیشہ نظریں جھکا کے بیٹھتے تھے, ایسے دیکھتے تھے ایسے. جب کبھی ایسے نظر اٹھاتے تھے تو اللہ کی قسم سب کی نظریں جھک جاتی تھیں. کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی, ایسی آنکھوں میں چمک تھی. ایک بدو عورت نے آپ کا حلیہ بیان کیا, رأیت رجلا ظاہر الوضاء, میں نے ایک شخص دیکھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن, غیر اللون, پھول پہ مرجھاہٹ آ جاتی ہے اور کلی میں چمک ختم نہیں ہوتی جب تک وہ کلی ہوتی ہے. کرے کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ, واسع الجبین, کھلا ماتھا, ازج الحواجب, یہ یوں گول. یہ عورتیں بیچاری اپنے بال مڑا کے سرمے سے یوں گول بنا رہی ہوتی, وہ پتہ لگ جاتا ہے سرما ٹھوکے ہویا. آپ کی ایسے گول تھیں اور یہاں تک آتی تھیں بالکل ایسے. من غیر قرن, یہاں بال نہیں تھے, یہاں بال نہیں تھے. فی عینیہ داج, موٹی آنکھ تھی. اشکل, لمبی آنکھ تھی. سرخ دھاریاں تھیں. ابرک, چمکیلی آنکھ تھی. احور, پتلی سفید تھی. اکحل,
بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا نظر آتا تھا، انجل ایسے سورج کی طرح چمکتی، اور فی اشفارہ وطف، اور یہ جو بال تھے یہ لمبے تھے، لمبے قدرتی، یہ ہماری مستورات وہ فنکشنوں پر نا مصنوعی لگا لیتی ہیں، اور دورو پتہ لگ جاندہ بی بی نے لائے ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کی بلا لائی ہوئی ہے، وہ اسے تم سونی نہیں لگتی ہو، کوڑی لگتی ہو، اپنے فطری بال رکھا کرو، دورو پتہ لگ جاندہ پتہ نہیں کی ٹھوکے ایسے انہیں اتنے سارے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی خوبصورت نظر آ رہے ہیں، وہ کوڑی ہو جاندی ہو، سچی گل تو اندس رہے، باقی میک اپ کر لیا کرو، اے پاگل پن نہ کریا کرو۔ اب بڑا ہاسا ہے میری بہن، لگتا ہے کر دی ہے روزانہ۔ فی صوت ہی سحل، آواز میں جادو، فی لحت ہی کثافہ، داڑھی بھاری، فی عنق ہی سطح، گردن سراہی دار، سوا البطن والصدر، دیکھیں چہرہ اور سینہ اور پیٹ برابر۔ کتنے لوگ ہیں آپ سجے پاسے ہوں دن پیٹ کھبے پاسے ہوں، آپ کھبے پاسے ہوں دن پیٹ سجے پاسے ہوں دن، وہ منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے، اور عورتوں کا پیٹ بڑا ہونا تو سب سے بڑا عیب ہے، کھانے کے لیے زندہ نہیں ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندہ ہیں، کھانا تو ضرورت کے لیے ہے، کھائی جاندن کھائی جاندن کھائی جاندن، پھر کسی کو شوگر ہو رہی ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے، کسی کو دل کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ ارے بھائی میرے نبی فرماتے تھے اگر کھانا کھانا ہے تو 1/3 کھانا، 1/3 پانی، اور 1/3 کھلا رکھو ہوا اور سانس کے لیے، بیمار نہیں ہوگے، تقدیر الگ بات ہے، بیمار نہیں ہوگے۔ لیکن ہم تو کھاتے ہیں یہاں تک۔ میرا ایک دوست ہے ڈائٹیشن دبئی میں نے کہا یار میرا ڈائٹ چارٹ بنا دے، اللہ کا شکر ہے میں تو ویسے ہی آپ کے سامنے کھڑا ہوں، تو اس نے نا بنا کر کہا مولانا آخر میں پانی نہیں پینا، میں نے کہا پانی تو سنت ہے آخر میں، کہا مولانا جو سنت کے مطابق کھانا کھائے اسے پانی پینا چاہیے، لیکن میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں تک کھا کے آتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ پانی نہ پیوے آجے، وہ کھبے سجے انہوں وڑن دی جگہ ہی نہیں لبنی۔ اعتدال سے کھاؤ، سادہ کھاؤ، بھوک رکھ کے کھاؤ۔ یہ میں نے تھوڑی سی آپ کو اپنے حبیب کی زندگی بتائی ہے، تو آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھا، آپ کے کندھے چوڑے تھے، آپ کے بازو لمبے تھے، آپ کی انگلیاں لمبی تھی، آپ کی ہتھیلی چوڑی تھی۔ چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، پکی نشانی۔ اور ویکھ نہیں بعد وچ ویکھ لویں، وہ بچہ ویکھن لگ گیا کہ پتہ نہیں میری ہتھیلی چوڑی ہے چھوٹا، ابھی تو نے بڑا ہونا ہے، فکر نہ کر۔ چوڑی ہتھیلی تھی جو سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، اور یہاں پر گوشت تھا، جیسے یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی، اس پر گوشت تھا، اور خمسان الاخمسین، اور آپ کے پاؤں کا جو یہ حصہ ہے یہ گہرا تھا، ایسے فلیٹ نہیں تھا، اور اوپر کر کے دکھاؤں، یہ حصہ تو چلنے میں تیزی ہوتی ہے، اس سے جو فلیٹ ہونا اس کو چلنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اور مسیح القدمین، پاؤں ایسے تھے جیسے تیل لگا ہوا ہو، پانی اوپر سے پھسل جاتا تھا، مسیح القدمین پھسل جاتا تھا۔ آپ کے پسینے میں خوشبو تھی، ہمارے پسینے میں بدبو ہوتی ہے۔ ام سلیم کے گھر آپ سوئے ہوئے تھے، گرمیاں تھی اس طرح، تو آنکھ کھلی تو ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی، کہنے لگے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ گر رہا تھا، میں وہ اکٹھا کر رہی ہوں کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ حضرت انس کے مہمان آئے، کھانا کھایا، انہوں نے ان کو ایک تولیہ دیا، ہاتھ صاف کرو، انہوں نے ہاتھ صاف کیے تو سردی کا زمانہ تھا، آگ جل رہی تھی، انہوں نے تولیہ آگ میں ڈال دیا، وہ ایک ہی کیتا جے، ایک ہی کیتا جے،
تھوڑے دیر بعد چمٹے سے باہر نکالا تو ایک دھاگا نہیں جلا ہوا تھا اور میل ساری دور ہو گئی تھی. تو انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ میرے گھر اللہ کے نبی آئے تھے، میں نے کھانا کھلایا تھا، اس تولیے سے انہوں نے ہاتھ صاف کیے تھے، میں نے وہ اسی طرح رکھ لیا ہے. میں اسے دھونے کے لیے آگ میں ڈالتا ہوں، آگ اسے نہیں چھوتی. تو جو نبی کی زندگی کو پورے وجود میں ڈالے گا، آگ اسے کیسے پکڑ سکتی ہے؟ قبر اسے کیسے پکڑ سکتی ہے؟ منکر نکیر اسے کیسے ڈانٹ سکتے ہیں؟ جہنم کیسے اس کے قریب آ سکتی ہے؟ کتنے ایمان والے مرد عورت ہوں گے جب وہ پل صراط سے گزریں گے تو دوزخ کہے گی جز فقد اطفأ نورک لہبی، او بھائی او مائی جلدی گزر جا، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا. ایسی موت مرو، ایسی زندگی گزار کے جاؤ. تو فیملی بیٹھی ہے، میرے نبی نے 11 شادیاں کی. اللہ کی قسم یہ شوق کی نہیں تھی. آپ کی حدیث ہے ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، اللہ کا حکم آیا پھر کی. چونکہ خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے مشکل رشتہ ہے. اس کو نبھانا اور اس کو سنبھالنا، اس پر سینکڑوں آیات آئی ہیں. ماں باپ کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، خاوند بیوی کے لیے سورۃ النساء، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم، سورتوں کی سورتیں اتاری ہیں. چونکہ جتنا یہ رشتہ اہم ہے اتنا ہی یہ کمزور ہے. ایک بول پہ بنتا ہے اور ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے. باقی رشتے ٹوٹتے نہیں. میرا بیٹا اچھا ہے یا برا ہے میرا بیٹا ہے، میں اچھا یا برا ہوں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، لیکن یہ رشتہ ایک بول پہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بنیادی رشتہ ہے. پہلا رشتہ آدم اور حوا خامد اور بیوی تھے. آخری رشتہ جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور تم بڈھا بڈھی اکیلے بیٹھے ہوتے ہو. اور آخرت میں بھی آخری رشتہ، جنت میں ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ ہوگی، ہر خامند اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا، ہر ایک کی جنت الگ الگ ہوگی. یہ بنیادی رشتہ ہے. اور اللہ نے کسی رشتے کو یہی نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے، صرف اس ایک رشتے کو اللہ نے کہا من نشانی من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. میرے بندے بندیوں، میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا اور اس میں سکون رکھا. ماں کے، باپ کے، بیٹے کے، بھائی کے، بہن کے بارے میں محبت بتائی، سکون صرف اس رشتے میں رکھا. اور وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. ایک بیٹی کسی گھر میں ہے، بیٹا کسی گھر میں ہے، دونوں بالکل اجنبی ہو کے ملتے ہیں اور اس طرح محبت پروان چڑھ جاتی ہے. اور اگر سلوک اچھا ہو، زبان کا بول میٹھا ہو تو زندگیاں قربان کر دیتی ہیں عورتیں، اور مرد بھی اپنا سب کچھ ان پر لٹا دیتے ہیں اگر سلوک اچھا ہو. تو یہ بنیادی رشتہ ہے اور اس میں بڑی ہرڈل آتی ہے. تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑتے ہیں، اپنی ضدیں منواتے ہیں. تو میرے نبی نے 11 شادیاں کر کے ہمیں زندگی سمجھائی کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے. دیکھو نا، 25 برس کی عمر میں آپ نے ایک 40 سال کی عورت سے شادی کی، جو ایک مگنی ٹوٹی، ابو حالہ سے شادی ہوئی بیوہ ہوئی، ابن عابس سے شادی ہوئی بیوہ ہوئی، دونوں سے اولاد ہوئی. اور ان کا رشتہ میرے نبی کے پاس، وہ خود انہوں نے اپنا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا میں تو بالکل غریب ہوں اور خدیجہ تو بہت امیر ہے. اب آپ تھوڑا سا یہاں کا ماحول دیکھو. آپ کے بیٹی کی عمر ہے 25 سال. آپ کہتے ہو بیٹا میں نے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے، وہ 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہے، عمر اس کی 40 سال ہے، تو تیری شادی کرنی ہے. اگلی صبح وہ کراچی پہنچا ہوگا، یا گجرات پہنچا ہوگا، اور میرے نبی 40 سال کی عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اور وہ بہت مالدار تھی، والد ان کے فوت ہو گئے تھے.
تو خویلت، تو آپ نے کہا کہ ان کی باندی آئی تھی، تو آپ نے کہا میں تو بہت غریب ہوں، مجھ سے شادی کیسے کریں گی؟ وہ کہا آپ ہاں کرتے ہو؟ کہا میں ہاں کرتا ہوں۔ تو ان کی خادمہ نے جا کے بتایا، تو رات کو انہوں نے اپنے چچا کو، باپ تو مر گیا تھا، شراب پلائی، اتنی پلائی کہ وہ نشے میں اگائی ٹر گیا۔ تو اس میں کہنے لگی چچا محمد کا رشتہ آیا ہے، آپ ہاں کرتے ہیں؟ وہ نشے میں تھا، کہا بالکل کروں۔ تو اس وقت رنگ لگاتے تھے، تو انہوں نے ایک رنگ پیلا ان کی پگڑی پہ لگا دیا۔ جب صبح وہ ہوش میں آیا، کہنے لگا اے رنگ کتھوں آ گیا؟ کہ چاچا آپ نے رات میرا رشتہ طے کر دی۔ کہنے لگا کہندے نال؟ کہ محمد کے ساتھ۔ توبہ توبہ توبہ، میں غریب نو اپنی بھتیجی دے دیواں؟ کہ چچا سب نے سن لیا ہے، اب اگر آپ انکار کریں گے تو آپ کی بڑی بےزتی ہوگی۔ اچھا، بےزتی سے بہت ڈرتے تھے۔ اچھا چلو تو راضی ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابو طالب تشریف لائے، نکاح کا خطبہ پڑھا اور نکاح ہوا۔ تو جب وہ آپ اٹھنے لگے، کہا ٹھہرو، 2 اونٹ ذبح کرو۔ 2 اونٹ ذبح کروائے اور سارے مکے کو کھانا کھلایا، اور آپ نے زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزار دی۔ جب آپ 50 سال کے ہوئے، خدیجہ 65 سال کے ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ 50 سال کے بعد یہ عرضی تھوڑی ہو جاتی ہے، 10 شادیاں زندگی سمجھانے کے لیے، زندگی سمجھانے کے لیے۔ چند واقعات سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو آپ ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے۔ آپ کے ہاں تو مرد بھی شاید گوندتے ہوں، ہمارے ہاں تو نہیں گوندتے، تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن آٹا گوندتے تھے۔ پھر جب کھانے پر بیٹھتے تھے، ان کو ہاتھوں سے نوالے بنا کر محبت کے لیے کھلاتے تھے۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہا حضرت میری بیوی سے بڑی لڑائی رہتی ہے، تو مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں کہا بیویاں تے تعویذ اثر نہیں کر دے۔ تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ایسا کر جو میرے نبی نے کیا، 2-3 لقمے اس کو کھانے پر کھلا دیا کر۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا یہ تو دیکھے گا تو پتہ چلے گا۔ کچھ 10 دن بعد اس نے ویسے ہی میرا حال پوچھنے کے لیے فون کیا۔ میں کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی ہے۔ میں کہا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ تھا نا ہمارا مشہور پہلوان گاما، جو ورلڈ چیمپئن تھا، یہاں 1912 میں اس نے امریکہ کے ورلڈ چیمپئن زبسکو، اس کو شکست دی تھی۔ وہ تھا 6 فٹ اور 4-5 انچ کا، اور گاما تھا 5 فٹ 8 انچ کا۔ پہلے دن کشتی برابر رہی، اگلے دن 50 سیکنڈ میں نے اس کو اٹھا کے زمین پہ مارا، تو اس کو ورلڈ چیمپئن ملا۔ تو جب لاہور شفٹ ہو گیا، سبزی لینے گیا، دکاندار سے بھاؤ تاؤ میں اونچ نیچ ہوئی، تو دکاندار نے وہ جو ہوتا ہے نا تولنے والے لوہے کے باٹ، اس نے اس کو مارا زور سے، وہ گامے کے یہاں لگا، خون نکل آیا۔ تو اس نے اپنی پگڑی کھول کے نا نیچے سے باندھ کے اور چل پڑا۔ وہ لوگوں نے کہا پلوان جی تسی چیمپئن، اب مڑ جائے کو تسی مار کھا گئے ہو۔ تو کہنے لگا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ تو میرا ایک ہاتھ نہیں سہ سکتا، کمزور سے لڑتے ہوئے شرم آتی۔ تو میں نے کہا بے وقوف عورت اللہ نے کمزور پیدا کی ہے، تو اس سے لڑتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی، اور جو میں کہہ رہا ہوں اسے شرم آتی ہے۔ چل دوپہر کا وقت ہے، کھانا کھلا، اس کو لقمے کھلا، مجھے آ کے بتا۔ 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب ہم بیٹھے، میں نے لقمہ اٹھایا اور بیگم کے منہ میں ڈالا تو اس کا یہ حال تھا، یہ تجھے کس نے پٹی پڑھائی ہے؟ یہ تجھے کس نے پٹی پڑھائی ہے؟ تو خود تو کر نہیں سکتا۔ کہ مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھائی ہے۔ اس نے ایسے جولی اٹھائی
اور میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے دعائیں کرنے لگ گئیں. اتنی چھوٹی سی باتوں سے انسان محبت خرید سکتا ہے. ضد چھوڑنا سیکھو. اگر گھر کی زندگی خوبصورت بنانی ہے تو یہ بڑے گھر سے نہیں، زیورات سے نہیں، رولز رائس سے نہیں، شکل و صورت سے نہیں، یہ آپ کے اچھے اخلاق سے، نبی والے طریقے سے برداشت کرنا سیکھو. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. چپ ہو جاؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ جہاد کے سفر میں ہیں، جہاد، اور چلنے لگے عصر کے قریب. حضرت عائشہ بیٹھ گئیں، گلے میں دیکھا ہار کوئی نہیں. یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا ہے، میں تو نہیں جاؤں گی جب تک میرا ہار نہ ملے. یہ سفر تفریح کا نہیں ہے، یہ سفر جہاد کا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا رک جاؤ، سب عائشہ کا ہار ڈھونڈو. پڑھو اپنے نبی کو، مرد بھی عورتیں بھی، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے. میٹھے بول میں جادو ہے، صبر میں مٹھاس ہے. اگلنے میں مزہ نہیں ہے، نگلنے میں مزہ ہے. الٹی کا مزہ ہوتا ہے، بہو کر رہے ہوتے. کھانے کا مزہ ہوتا ہے. آپ نے کہا عائشہ کا ہار ڈھونڈو. ڈھونڈتے 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 مغرب ہو گئی. آپ نے کہا اب تو رکنا ہی پڑے گا. مغرب عشاء پڑی، سفر میں اکٹھی پڑی جا سکتی ہے مغرب عشاء ظہر اثر. فجر میں پانی ختم، پانی کوئی نہیں، وضو کے لیے بھی پانی کوئی نہیں. تو سارے صحابہ حضرت ابو بکر کو پڑ گئے. ابو بکر یہ تیری بیٹی کی وجہ سے آج ہو رہا ہے کہ اب ہم نماز کیسے پڑھیں گے، وضو ہے، پانی نہیں، وضو نہیں ہوگا، نماز کیسے ہوگی. اب ابو بکر تو باپ تھے، وہ غصے میں داخل ہوئے اللہ کے نبی کے خیمے میں. تو آگے اللہ کے نبی اما عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے. اس کو محبت کہتے ہیں. اللہ کو دیکھنے کے ایک حدیث یاد آگے بیچ میں سنا دوں. ہم نے کہا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتکی زوجتی فی الجنہ. عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے. اظہار محبت یہ غذا ہے. بیوی سے محبت کا اظہار کرو. بیوی خامن سے محبت کا اظہار کرے. وہ اچھے کپڑے پہنے اس کی تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے اس کی تعریف کرو. ایسے ہی خامد کی تعریف کرو. یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. اور اللہ کی قسم آپ کے مسائل ایسے چٹکیوں میں حل ہو جائیں. یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، یہ کیسے کیا ہے، یہ کیسے کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، یہ تو نے نمک زیادہ ڈال دیا ہے. ان باتوں کو نکال دو زندگی سے. ٹانٹنگ اور طنز چیر کے رکھ دیتا ہے دل کو. تو حضرت ابو بکر گئے تو اما عائشہ چوکڑی مار کے میرے نبی کا سر آپ کے گود میں. اب وہ تو باپ تھے، اب بول بھی نہیں سکتے، سوئے ہوئے ہیں. تو اب مجھے دیکھنے کے یعنی تیری وجہ سے یہ ہوا ہے. اور آگے بڑھ کے نا یہاں پسلی میں نا زور سے انگلی ماری. حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے اپنے کو ٹائٹ کر لیا کہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کہیں آنکھ نہ کھل جائے. پھر ان کو غصہ چڑھا، پھر زور سے انگلی ماری، پھر وہ ایسے ٹائٹ ہو گئی تاکہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھلے. پھر وہ غصے میں باہر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی تو فرمایا نماز کا ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے کوئی نہیں، سارے پریشان ہیں. تو پہلے ابو بکر کو سارے کہہ رہے تھے تیری دھی دی وجہ، تیری بیٹی کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. ابھی یہ میرے نبی سے حضرت عائشہ نے بات کی ہی تھی کہ اللہ نے تیمم کی آیت اتار تھی. ان کنتم علی سفر فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. تیمم کسی امت کو نہیں ملا، کسی امت کو نہیں ملا.
یہ کوئی مطلب اب یہ کوئی لاجک دیکھو بھائی، اس پہ تھوڑی تھوڑی مٹی لگی ہوئی ہے، میں کرتا ہوں پھر یوں کرتا ہوں تو میرا رب کہتا ہے چل میں نے تجھے باوضو کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی کے طفیل اور حضرت عائشہ کے طفیل ہمیں تیمم ملا، تیمم۔ حضرت عمار بن یاسر سفر میں تھے، ان کو غسل کی حاجت پڑ گئی، کہنے لگے نماز واسطے تھا تیمم ہوندہ، منہ سے ہاتھ مار لیا، ایتھے میرا تو فرض غسل ہے، میں نے تو کچھ زیادہ کرنا چاہیے تھا، سارے کپڑے لا کے تے ریت وچ کدی کھبے کدی سجے کدی کھبے کبھی سجے، سارا پنڈا ریت و ریت کر لیا۔ جب مدینے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو راستے میں فرض غسل کی ضرورت پڑ گئی تھی، تو میں نے سوچا نماز کے لیے تو صرف یوں کرتے ہیں اور یوں، تو میرا تو فرض غسل تھا، میں نے تو ان کا قد بھی لمبا تھا، میں نے کپڑے اتار کے خوب ایسے الٹا پلٹا ہوا۔ آپ بڑا ہنسے کہ انما یکفی کا ضربتان، عمار فرض غسل کے لیے بھی تجھے بس یہی کافی تھا کہ تو یوں کرتا اور یوں کرتا تو تو پاک ہو جاتا۔ تو جب پہلے جو ڈانٹ رہے تھے سارے ابو بکر کو، سعد بن عبادہ جو سب سے زیادہ جوش میں، ارے ابو بکر یہ پہلی رحمت تو نہیں ہے تیرے گھر کی وجہ سے، کتنی رحمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، تیمم مل گیا، کسی کو تیمم نہیں ملا، کسی امت کو نہیں ملا، یعنی کوئی لاجک ہی نہیں کہ مٹی منہ پہ مل کے آپ پاک ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ اماں عائشہ۔ تو جب فجر کے تیمم سے نماز پڑھ لی تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب چھوڑیں ہار کو، جب تک عائشہ نے نہیں کہا کہ چلیں آپ کھڑے ہیں۔ تو دیکھو میرا نبی بیوی کو کیا عزت دے رہا ہے۔ اب کوئی اس طرح بیوی کو عزت دے تو اگلے اوے رن مرید ہو گئے ہیں، اوے رن مرید ہو گئے ہیں، ایسے الو کے پٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو بھائی اب عائشہ نے کہہ دیا ہے، اور جب ان کی اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا، وہ گر کے نیچے چلا گیا تھا، وہ کیسے ملتا؟ میرے نبی کا کام۔ ایک سفر جہاد کا، صحابہ سے فرمایا آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے۔ تو وہ میرا موبائل کدی گئے اچھا اے تو بندے دا حال ہے، اگو پہ آتا نظر نہیں آ رہا، اور اللہ کیا دیکھتا ہے سمندر کی تہ میں، فضا کی ہواؤں میں، آسمان کی بلندیوں میں، پہاڑوں کی غاروں میں، ہر طرف اس کی نظر ایسے کامل ہے۔ جب سارے آگے چلے گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کیا زندگی ہے، پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح۔ حضرت عائشہ نے کہا لگاؤں گی۔ اب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، حضرت عائشہ آگے نکل گئی۔ کئی سال گزر گئے، پھر آپ جہاد کے سفر میں حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، آپ نے صحابہ سے فرمایا آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے۔ پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ اب بھی میرے نبی نے کہا اللہ کی قسم دلداری کے لیے، دلداری کے لیے، آپ کو سکھانے کے لیے۔ تو کہنے لگے دوڑ لگائی، ان دنوں میں تھوڑا سا موٹی ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ آپ نے کہا ہی بتل کا، عائشہ آج تو میں برابر ہوگی۔ حبشی سوڈان سے وہ خنجروں کا کھیل کھیل رہے تھے، آپ نے کہا عائشہ تمہیں کھیل دکھاؤں؟ کہا جی۔ تو آپ آگے کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ نے یہاں اپنی ٹھوڑی کو رکھ لیا اور دیکھنا شروع کیا۔ کافی دیر گزر گئی تو اللہ کے نبی نے کہا بس نہ کریں، تو حضرت عائشہ کہنے کی میرا بھی دل نہیں بھرا۔ تو آپ کبھی اس ٹانگ کا سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے، کبھی اس کا سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے، یہاں تک کہ اماں عائشہ نے کہا جی بس تو واپس سے،
یہ پیشکش میرے نبی نے کی. کچھ عرصے کے بعد حبشہ سے آئے، یہ سوڈانی آئے تھے، حبشہ سے آئے، وہ اپنا کھیل مسجد میں پیش کر رہے تھے. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہا فضول وقت ضائع کرتی، چل قرآن پڑھ بیٹھ، آ جا، یہاں کھڑا کر لیا. آپ آگے ہو گئے، اما عائشہ دیکھ رہی، دیکھ. پھر وہی ہوا، عائشہ بس نہ کریں، نہیں میرا دل نہیں بھرا. پھر میرے نبی کبھی ایسے ہوتے، کبھی ایسے ہوتے، کبھی ایسے ہوتے، کبھی ایسے ہوتے. جب اما عائشہ نے کہا کہ جی بس، پھر آؤ واپس. یہ میرے نبی نے ہمیں زندگی سکھائی ہے. اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، صرف اخلاق اچھے کرو، بول اچھا کرو، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی. اللہ کی قسم پیسوں سے نہیں ہوتا، رویوں سے ہوتا ہے، رویوں سے. میٹھے بول میں جادو ہے. ہماری بسیں ہیں، ان کے پیچھے الٹے سیدھے جملے ہوتے ہیں، ہارن دے کر پاس کرے. جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو. یہ تو فضولیات ہو. یہ میں نے علم حاصل کیا ہے سڑکوں سے، کہ میری زندگی سڑکوں پہ بہت گزری. ایک بس نے سارے دھونے دھو دیے. میں پڑھ رہا تھا کتاب، پڑھتے پڑھتے ذرا مجھے تھکن ہوئی، میں نے کتاب بند کی اور آنکھ اوپر کی تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے. اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل، بہت بڑا کر کے دل. آگے لکھا تھا برائے فروخت. نیچے لکھا تھا قیمت. آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول. میٹھا بول بولنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو. میں نے اپنی 2 بیٹیاں روانہ کر دی اور اپنے بیٹے کے لیے ایک بیٹی لے کر آیا. تو اس کو میں اپنی بیگم سے کہتا تھا کہ بیگم تیرے اخلاق کا پتہ چلے گا جب تیری بہو آئے گی. بیٹیوں کے لیے تو ہر ماں فدا ہوتی ہے، قربان ہوتی ہے. جب تیری بہو آئے گی نا، پھر میں دیکھوں گا کہ تیرے اخلاق کیا ہیں. اور اللہ کے فضل سے اس نے پورا کر کے دکھایا، بڑھ کے دکھایا. میری بہن نے ایک کاغذ لیا، اس پر ایسے ایسے کر کے ایسے رول کیا، ایسے کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا. اس کو یہ تو بڑا ہے چھوٹا بنا کے، ماسی شریفہ تیری جس لیے نواں نال لڑائی ہوئے اے تویز تو ایتھے رکھنا ہے تے چک مار کے بہ جانا، ڈگن نہیں دینا، اس کو گرنے نہیں دینا، نہیں تو تیری خیر نہیں. اب اس نے کیا کیا، ماسی شریفہ کو چپ کرایا. 1 ہفتے کے بعد آ گئی، بی بی وہ میریاں تو لڑائیاں ہی مک گئی ہیں، کہ تو کی تویز دیتا ہے؟ کیوں مک گئی ہیں؟ کہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی، لڑائی مک گئی. چپ رہنا سیکھو میری بیٹیوں. ہمارا سسرالی معاشرہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، کوئی قابل تعریف معاشرہ نہیں ہے ہمارا. ہندوستان سے آئے ہوں، پاکستان سے آئے ہوں، سسرالی معاشرہ بہت دکھ دیتا ہے. اللہ ماشاءاللہ کہیں لڑکیاں بڑی شیرنی نکل آتی ہیں، ورنہ عام طور پہ سسرالی معاشرہ نا انصافی کرتا ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں. عجیب حدیث یاد آئی، میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں. کیوں یا رسول اللہ؟ کہ جس کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں نا، اس بچی کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ میں ماں باپ کے گھر ہوں یا سسرال کے گھر. یہ سیکھو، درگزر کرنا. عورت کو اللہ نے زیادہ نازک بنایا ہے، قربانی زیادہ ہے. ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، بہنیں چھوڑی، بھائی چھوڑے، سہیلیاں چھوڑی، گھر چھوڑا، عادات چھوڑی، اور ایک پرائے گھر میں جا کے چلی گئی. چوتھے دن ہی اس پر چڑھائی شروع ہو جاتی. پہلے تو پتر نو سنگت چال ہے، تو بیوی دی کچھ چی وڑیا رہ جاندہ، ماں نو تو پوچھتا ہی نہیں.
اور اس پر طلاقیں ہو گئیں. تو اللہ کے واسطے اب میرے بچے بھی بیٹھے ہو، بیٹیاں بھی بیٹھے ہو، بھائی بہنیں بھی بیٹھے ہو، چپ رہنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، غصے کو پینا سیکھو، تو آپ کی زندگی چھوٹے سے گھر میں بھی جنت بن جائے گی. آپ محل کھڑا کر دیں، نہ آپ کی زبان اچھی ہو نہ بیوی کی زبان اچھی. چند سال پہلے ایک میرے دوست ہیں، 10-12 ارب کی پارٹی ہیں، وہ کہنے لگے جی ایک خاتون آپ سے ملانی ہے، یہ انگلینڈ میں رہتی ہیں اور میرے جیسے 200 آدمی اس کے خاوند کی جیب میں آ سکتے ہیں. خود وہ 10-12 ارب کی پارٹی، وہ کہہ رہے ہیں میرے جیسے 200 اس کے خاوند کی جیب میں آتے ہیں. میں کہا ملا دو، میں کہڑا کوئی پاؤنڈ لینے. تو وہ آئی اور تھوڑی دیر بعد رونے لگی، کہنے لگی مولانا میری کیا زندگی ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑا پیسہ ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے زیور ہیں، میرے خاوند کا سلوک ہی اچھا نہیں تو میں آگ لگاؤں. اس کو سلوک نہیں ملا، باقی سب کچھ ملا، تو ایک اجنبی کے سامنے بیٹھی رو رہی ہے. کچھ مہینے بعد میں کراچی آ رہا تھا تو جہاز میں ایک نوجوان ملا کہ مولانا اللہ نے چھوٹی عمر میں بہت رزق دے دیا، عزت بھی ہے، لیکن میں اپنے گھر میں اتنا دکھی ہوں، اگر میرے بچے نہ ہوتے تو میں بیوی کو طلاق دے دیتا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اس کی 30 فٹ لمبی زبان ہے. میں کہا 29.5 فٹ کٹ دے تو باقی منہ اچران دے. ایک خاوند کی وجہ سے رو رہی ہے، ایک بیوی کی وجہ سے رو رہا. میرے عزیزو، آپ کا سکھ چین آپ کے سلوک میں چھپا ہوا ہے، آپ کے سلوک میں چھپا ہوا ہے. باقی اصل زندگی تو جنت میں ملے گی جہاں کوئی لڑائی نہیں ہوگی. لڑائی نہ ہو یہ تو ہوتا ہی ہے. نبیوں کے بعد سب سے بڑا جوڑا ہے علی و فاطمہ، ان سے بڑا جوڑا کوئی نہیں. میرے نبی تشریف لائے بیٹی کے گھر، وہ ایسے بیٹھی، بیٹا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا، اب اس سے بڑا گھرانہ میں کہاں سے پیش کروں؟ تو آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے. اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں سسر ہوں، میں کیسے داماد کو بلاؤں؟ آپ خود ڈھونڈنے گئے تو آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو. مٹی لگی ہوئی تھی، تراب مٹی کو کہتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یہ لقب پوری دنیا مل جانے سے بھی زیادہ محبوب ہے. اور آپ ان کو لائے، گھر آئے، کوئی بات نہیں فاطمہ سے پوچھی نہ علی سے پوچھی. یہ جو صلح کرانے جاتے ہیں نا، یہ ہو لڑا کے آ جاتے ہیں. ہاں بھائی تو کی آکھیا؟ میں تو کچھ نہیں آکھیا. یہ نہیں آکھیا. ہاں بھائی تو کی آکھیا؟ میں تو کچھ نہیں آکھیا. اس آکھیا ہے. او ماشاءاللہ ڈھیر اگلا کے آ جا. میرے نبی نے کیا کیا؟ سنو غور سے. آپ ایسے لیٹ گئے، میں لیٹ کے کیویں بھی کھماتا ہوں. آپ ایسے لیٹ گئے اور ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو. علی کا ہاتھ اٹھا کے اپنے سینے پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ اٹھا کے علی کے ہاتھ پہ رکھا، اور اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا. اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا ہاتھ. اور آپ نے فرمایا دونوں سے کہو ہماری صلح ہو گئی. کچھ نہیں پوچھا، کہو ہماری صلح ہو گئی. کہا جی ہماری صلح ہو گئی. دونوں خوش ہو گئے اور آپ باہر نکلے. وہ رنگ چمک رہا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا علی و فاطمہ کی صلح کرا کیا رہا. تو یہاں تو یہ کھٹ پٹ چلتی رہے گی، اس کو مٹانا ہے، اس کو بڑھانا نہیں ہے. جو آئیڈیل ہوم ہے وہ جنت ہے. دیکھو ہم مرنا نہیں چاہتے، مر جاتے ہیں. ہم بڑھاپا نہیں چاہتے، بوڑھے ہو جاتے ہیں. ہم بیماری نہیں چاہتے، بیمار ہو جاتے ہیں. ہم تنگی نہیں چاہتے، حالات بگڑ جاتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پر پہنچائے گا تو سبحان اللہ آپ کے قد 130 فٹ ہوں گے. کتنا بھائی؟ 130 فٹ. یہ نہیں قد ہوگا.
आदम अलैहिस्सलाम 130 फुट के थे, तो पैसेज ऑफ टाइम के साथ घिसते 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 हम ये रह गए, क़यामत में और भी छोटे हो जाएंगे। एक जमींदार ने अपने मरासी को घोड़ा दिया, कदी मालिश कर। मरासी जो पंजाब के लोग हैं वो तो समझते होंगे कि बड़ी कूली कौम है, बड़ी नरम कौम है, कम कम कर दे नहीं, सिर्फ रोटी खाते। तो उसने शुरू कर दी लेकर, जब जमींदार अंदर गया तो वो सो गया। वो सोया तो चोर आके घोड़ा खोल के ले गया। जब मरासी की आंख खुली, वो हाल है, वो घोड़ा गया। वो भागा भागा गया अपने घर और खरगोश को पकड़ के लाया और उसे जंजीर पहना के मालिश शुरू कर दी। थोड़ी देर में चौधरी बाहर आया, दो घोड़ा किधे? जी आए खलोता है। वो फिटे मुंह, एक घोड़ा है? वो तो खरगोश है। सही घोड़ा है, मालिश कर कर के घस गया घस गया घस गया, खरगोश बन गया। तो हमें भी टाइम ने एडे एडे नाटे कद बनाते, आगे जाके ऐसे हो जाएंगे। जन्नत में वापस 130 फुट आएगा। एक नौजवान मुझसे कहने लगा, मौलाना इतने कद की क्या जरूरत, हमें ये कद काफी है, 5 फुट 6 फुट। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल, आप जन्नत में ऐसे ही चले जाना। आपकी जो बीवी होगी उसका कद होगा 130 फुट और उसने 100 जोड़े पहने होंगे, वो तुम्हें किसी जेब में डाल देगी और तुम चिल्लाते फिरोगे मैनू बाहर काट। वो कहेगी मेरे 100 जोड़े कौन सी जेब में हो, और कभी तुम्हें झोली में लेकर ऐसे तुम्हें लोरियां देगी। 130 फुट के लिए 6 फुट क्या चीज है? मेरे लाल, मेरा खामिद, मेरा प्यारा है। वो कह लगा जी समझ आ गया समझ आ गया समझ आ गया। 130 फुट की हाइट होगी। और जब हम जन्नत में जाएंगे वो भी अजब मंजर है। जब सारे ईमान वाले जन्नत के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे तो वहां 2 चश्मे होंगे, एक से सारे मर्द औरत पानी पिएंगे तो सीने से खोट, हसद, बुग़ज़, मुनाफ़क़त खत्म, पेट से पेशाब पखाना खत्म। हमारे एक साथी थे मारवाड़ी मोहम्मद, उनके घुटने खराब थे, तो उनके लिए हम ये कमोड का इंतजाम करते थे। तो गांव में जाते थे तो वो पुराने पुराने कमोड होते थे, तो हम चिश्तिया में गए तो वो कहने के मैनू टॉयलेट ले जा, तो वो ऐसे ऐसे करके चलते थे। और वो जो कमोड के ऊपर शीट होती है उसमें कभी क्रैक आ जाए ना तो वो मज़ा करा देती, जब यहाँ वो काटती है ना तो बंदे की हाय हाय हो जाती है। तो हमारे साथी थे महमूद बोदला, वो उनको अंदर ले गए और उनको वो एंगल फिक्स करके बाहर आ गए। वो ऐसे बैठे तो जो उसने काटा, ओए बोदलिया की तई मेरे नाल, और साथ गाली निकाली है, वो तो मैं निकाल नहीं सकता दीन की मजलिस है, जी तो चाहता है सुना दूं पर नहीं सुना तो जब बाहर निकले ना तो दीवान ऐसे, मौलवी जी, मुझे मौलवी जी कहते थे, मौलवी जी मैनू अल्लाह जन्नत कुछ ना दे, आज मेरा पेशाब पखाना मुका छड़ दे, बस इन होर कुछ नहीं चाहिए। तो जब पानी पिएंगे तो पेट का पखाना खत्म, पेशाब खत्म, थूक खत्म, नज़ला खत्म, बलगम खत्म। दूसरे से वजू करेंगे तो चेहरे पर ऐसा नूर पड़ेगा कि हमेशा के लिए चेहरा 33 साल के जवान का होगा। दाढ़ी नहीं होगी, अल्लाह दाढ़ी गायब कर देगा। जिन्हें नहीं रखी उन्होंने रखनी पाएगी तो मैनू पता नहीं, साड़ी कोई नहीं होगी इंशाअल्लाह, दाढ़ी नहीं होगी। अजरक, अमरद,